نماز قائم رکھو، نماز قائم رکھو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ دیکھیے رب تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر تقریباً 32 مرتبہ زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ غالباً 32 مرتبہ۔ ارے بندے کی ایک بار بات نہ سمجھ میں آئے، 2 بار، 3 بار، 4 بار، 32 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کس کا؟ 700 تقریباً نماز کے بارے میں کہا۔ سب سے زیادہ حکم کاہے کا ہوا؟ نماز کا، اور اس کے بعد تقریباً 32 مرتبہ اللہ نے زکوٰۃ کے بارے میں قرآن میں حکم دیا کہ تم پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اچھا کسی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، مثال کے طور پر زکوٰۃ کسی پہ فرض ہے، وہ ادا نہ کرے، وہ ادا نہ کرے، تو ادا نہیں کرے گا، اس ادا نہ کرنے کی بنا پر تو اس کے لیے طرح طرح کے عذاب ہیں، بتاؤں گا انشاءاللہ بھی آپ کو، طرح طرح کے عذاب ہیں، بلکہ وہ کبیرہ گناہ کا مستحق ہے۔ گناہ 2 قسم کے ہوتا ہے نا، ایک صغیرہ، ایک کبیرہ، چھوٹا گناہ، بڑا گناہ۔ تو زکوٰۃ نہ دینا مالک نصاب کا یہ چھوٹے گناہوں میں نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جائے یہ تو اپنے مالک کے ساتھ وفاداری نہیں، غداری ہے بالکل۔ بس جس مالک نے ہمیں مال دیا، جس رب نے ہم کو مال والا بنایا اور اسی نے خرچ کرنے کے لیے کہا، اسی رب تعالیٰ کی نافرمانی ہی تو ہو رہی ہے۔ نافرمانی کس کو بولتے ہیں؟ حکم نہ ماننا۔ بھائی نافرمانی کسے کہتے ہیں؟ حکم نہ ماننا۔ تو یہ حکم تو میرے مالک حقیقی کا ہے، اللہ ہم سب کا مالک حقیقی ہے۔ تو مطلب کہ یہ ہوا ہم نے قرآن کے احکام کو نہیں مانا، جس سے ہم نے اللہ کے احکام کو نہیں مانا اور اللہ کے احکام کو نہیں مانا، اسی لیے کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ لیکن اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کر دے گا، ایک تو ہوا نہ دینا، کبیرہ گناہ کا مستحق ہے، ایک وہ آدمی جو زکوٰۃ کا انکار کر دے گا، تو اب زکوٰۃ کا انکار کرنے والا اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ اب یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، بھئی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل نہ کیا تو گنہگار ہوا نا وہ، لیکن انکار کر دینا، میں نے کئی بار یہ بات کہی کہ مان لینے کا نام ایمان والا ہے اور انکار کر دینے کا نام کافر ہے۔ اب وہ زکوٰۃ سے انکار کرے گا، نعوذ باللہ، بڑے لوگ رہ رہے ہیں، یہ مولوی لوگ کام ہے زکوٰۃ کچھ نہیں، بس اپنا کام کرو، تو یہ انکار ہی تو ہوا ہے۔ اب اس نے نعوذ باللہ ان باتوں سے انکار کیا، یہ ہلکا جانا، تو قرآن کی 32 آیتوں کا انکار ہو جائے گا۔ کتنی آیتوں کا؟ کتنی آیتوں کا؟ کیونکہ حکم اتنوں میں ہے نا، اگر ایک کام کو منع کرو گے، زکوٰۃ کو، اہم کو، تو اگر نماز کا انکار کیا تو 700 آیتوں کا انکار ہو جائے گا، اور اگر زکوٰۃ کے بارے میں انکار کیا تو غالباً 32 جو اللہ نے حکم فرمائے قرآن میں، ان 32 جگہوں کا انکار کر دیا، اور یہی تو ہو جائے کافر۔ اور آپ کسے سمجھتے ہو کافر؟ انکار کر دینا، منع کر دینا کافر ہے۔ میرے آقا کریم دونوں جہان کے تاجدار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آدمی کے پاس مال ہو، اور یہاں مال سے مراد وہی سونا اور چاندی اور پیسہ ہے، درہم و دینار کی بات اس ٹائم پر ہوا کرتی، لیکن آج تو پیسوں کی بات ہوگی نا۔ میں نے پھر یہ بات کہی، سعودیہ کے اندر بات کرو گے تو وہاں ریال کی بات ہوگی، اگر امریکہ کی بات کرو گے تو وہاں ڈالروں کی بات ہوگی۔ تو اب یہ پیسہ جس ملک میں جو معاملہ ہے تو وہاں تو پیسے کے حساب سے رہے گا نا، لیکن ہمارے یہاں جو ہے وہ یہاں کے جو پیسے ہیں ان کے حساب سے رہے گی زکوٰۃ۔ اگر ہمارا پیسہ ہی مالک نصاب تک پہنچ رہا ہے، 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی کی مقدار پہنچ رہی ہے، تو چاہے مال میں سونا ہو یا سونا چاندی ملا کے اتنا بن رہا ہو یا صرف روپیہ اتنا بن رہا ہو، الغرض یہ ہے اگر تم مال والے ہو، موٹی موٹی بات آپ سمجھو، اگر تم مال والے ہو تو تم پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ تو میرے آقا کریم فرماتے ہیں جو مالک نصاب زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، جو مالک نصاب زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، میرے آقا کریم فرماتے ہیں میدان محشر کا دن جو کہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، اتنا آپ آسان نہ سمجھو اس کو۔ فرماتے ہیں اس ایک دن میں انسان پر جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، جو مالک نصاب تھا، اس کے لیے
پتھر آگ میں گرم کیے جائیں گے. بعض روایتوں میں ہے کہ پتھر جہنم سے وہی آگ کا پتھر نکالا جائے گا اور اس کے اوپر آگ بچھائی جائے گی. اس کے اوپر آگ اور جہنم کی آگ. میں دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ اگر آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے جو بھٹے وغیرہ پہ کام کرتے ہیں، اینٹیں پکتی ہیں، کبھی آپ جا کر دیکھنا اس کو، اتنی سخت لال آگ ہوتی ہے نا، کتنوں بھی گیلا اس میں جو ہے وہ لکڑی، کتنی بھی گیلی لکڑی ڈال دی جائے، ایک چٹکی میں اس میں سوا ہو جاتی ہے بالکل راکھ. اتنی خطرناک آگ ہوتی ہے وہ جہنم کی آگ. ذرا سوچو، آگ بچھائی جائے گی اور اس آگ پر اس انسان کو لٹالا جائے گا جو مالک نصاب ہوتے ہوئے بھی اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہیں کر رہا ہے. اور یہاں تک کہ ذکر ہوتا ہے کہ اس کی پیٹھ، اس کا چہرہ جل جائے گا اور اسی اذیت میں اس کو تمام ٹائم جو مالک یوم الدین روز رضا کا اللہ مالک ہے نا، پورا دن یعنی کہ 50,000 سال گزر جائیں گے اور وہ جو ہے انتظار کر رہا ہوگا. وہ انتظار میں ہوگا کہ اب ہم کو کیا ملے گا. جنت کا حکم ہوگا کہ جہنم کا، بڑا کشمکش میں رہے گا. اور یہی اس کا دن اسی میں، کب ہم چھوٹیں، کب ہم جائیں، کب ہم چھوٹیں، کب ہم جائیں، یہ سوچتے سوچتے ہا ہا لادری، ہائے افسوس ہم کچھ نہ کر پائے. جس انسان کے پاس مال مویشی ہیں، عرب کے لوگ پہلے بھی اور اب بھی غالباً، میں تو کبھی گیا نہیں، جو لوگ گئے ماشاءاللہ جانتے ہوں گے، وہ میں تو سنتا ہوں بس خالی کہ اونٹ پالنے کا رواج وہاں ہے، کیونکہ ریگستانی علاقہ رتیلا ہے معاملہ. تو جن کے پاس اونٹ ہوا کرتے ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اور زکوٰۃ قرآن نے مقدس کے حکم میں کہا 32 آیتوں کے اندر موجود ہے. یہ بات میرے آقا کریم فرماتے ہیں جو زکوٰۃ اونٹ کی ادا نہ کرے، حشر کے میدان میں اس کے اونٹ اس لحاظ سے آئیں گے کہ بہت زیادہ فربا یعنی موٹے ہوں گے. وہ بہت زیادہ موٹے ہوں گے، فربا ہوں گے. اور جس نے اونٹوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے اس انسان کو زمین پر لٹالا جائے گا اور اونٹوں کے پیروں سے اس کے جسم کو روندا جائے گا. یہ ہم حشر کی بات بول رہے ہیں آپ کو. آپ تھوڑا ذہن اپنا کھولیں اور خیال رکھیں اس بات کا. جو ہم کو سامنے دیکھ رہے ہیں وہ بھی، جو سن رہے ہیں وہ بھی. بہرحال یہ پیغام اسلام کا ہے، یہ پیغام اسلام کا ہے. اور اسی طرح کا عذاب میرے آقا کریم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے. ابو ہریرہ اس بات کو سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم نے یہ کہا ہے. پہلے آپ بات کو سمجھیں ٹھنڈے مزاج کے ساتھ کہ بات اسلام کی آپ تک کیا کہی جا رہی ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی گائے، بکری، ان چیزوں کی زکوٰۃ نہیں دیتا، اچھا ان میں تمام جانور آ جائیں گے، مویشی، بھینس بھی آ جائے گی، بیل بھی آ جائے گا، بکری بھی آ جائے گی، دمبا بھی آ جائے گا، بھیڑ بھی آ جائے گی، ان کی زکوٰۃ نہ ادا کرے. یعنی اتنی بھیڑوں کا مالک ہے یا بھینسوں کا اس قدر مالک ہے کہ وہ مال حد نصاب تک پہنچ رہا ہے، وہ مال حد نصاب تک پہنچ رہا ہے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے. فرماتے ہیں وہ بھینس، وہ گائے، وہ بکری حشر میں جب لائی جائیں گی تو ان کے سینگ نکیلے اور سیدھے ہوں گے. عام طور سینگ کسی کے مڑے ہوتے ہیں، کوئی سینگ کا ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ایسا کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہاں جو بھی جانور تمہارے لیے آئیں گے، وہ جانور جن کی آپ نے زکوٰۃ نہیں ادا کی ہے، وہ جانور جس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی ہے، وہ لائے جائیں گے اور ان کے سینگ ہوں گے، کوئی ان میں سے بغیر سینگ کا نہیں ہوگا. اور سینگ بھی کیسے ہوں گے؟ مڑے نہیں ہوں گے بلکہ ایک دم نکیلے ہوں گے. اور اسی سینگ سے اس انسان کو وہ جانور بار بار ماریں گے، بار بار ماریں گے، بار بار ماریں گے، یہاں تک کہ وہ بھی انتظار کرے گا کہ ہائے کب ٹائم آئے، اس اذیت سے ہم کو چھوڑا جائے، ہم جنت کا فیصلہ سن لیں. مطلب جو بھی اس کے بارے میں ہوگا وہ سوچتا رہے گا کہ کاش ہمیں تھوڑا لمحہ مل جائے، تھوڑا وقت مل جائے. لیکن اب نہ سوچنے کا وقت، نہ سنورنے کا وقت رہا اس کے پاس. بس سوچنے کا وقت تو آج ہے نا. کیا خوب فرمایا میرے امام نے، کیا فرماتے ہیں؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. آج لے
ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وہاں تم کو عذاب بھی دکھ رہا ہے، وہاں تم کو ثواب بھی دکھ رہا ہے، وہاں تم کو مولا بھی دکھ رہا ہے، سبحان اللہ، وہاں تم کو مولا بھی دکھ رہا ہے، کیونکہ حشر کا جو میدان ہوگا اس میں سب سے بڑی جو سعادت مندی ہوگی، جو سب سے بڑی خوشی ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے نوازے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے، تو اب اللہ کو دیکھ لیا، نبی کو دیکھ لیا، اسلام کو دیکھ لیا، قانون کو دیکھ لیا، عذاب کو دیکھ لیا، ثواب کو دیکھ لیا، وہاں تو ہر آدمی کہے گا نہیں نہیں اسلام برحق ہے، اسلام سچا ہے، لیکن اب کوئی فائدہ آج لے ان کی پناہ، ماننا تم کو آج ہے۔ ایمان تو اسی چیز کا نام ہے کہ بغیر دیکھے یقین کیا ہم نے، تو آج ہمیں کرنا ہے، تو زکوٰۃ ادا آج کرو گے تو انشاءاللہ تمام مصیبتوں سے بری ہو جاؤ گے۔ یہ میرے آقا کریم فرماتے ہیں جو بندہ زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے وہ تمام مصیبتوں سے بری ذمہ ہو جایا کرتا ہے۔ بے شک، تمام مصیبتیں جو اس کے اوپر آنے والی ہوتی ہیں اللہ اپنے کرم سے ان مصیبتوں کو دور کر دیا کرتا ہے۔ تو زکوٰۃ بڑی اہم ہمارے لیے جو ہے بڑا اہم ارکان ہے۔ قرآن مقدس کی روشنی میں کہا جائے تو سب سے پہلا جو ہے اسلام کا ستون، پہلا پلر وہ ہے توحید کا، توحید و رسالت، یعنی دو قسم کی گواہیاں، اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، دو قسم کی گواہیاں۔ تو یہ ہو گئی توحید کی بات، توحید و رسالت کی بات۔ اس کے بعد پھر نمبر آتا ہے نماز، پھر روزہ، پھر کہا کا زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ اسلام کے ستون میں ہے، 5 پلروں میں یہ چوتھا پلر ہے، 5 ستونوں میں یہ چوتھا ستون ہے، 5 اہم ارکانوں میں یہ چوتھا اہم ارکان ہے، سبحان اللہ، جس کا نام کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔